بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا. اللہ ایک سچی اعلیٰ درجے کی علی زبان کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ جس زبان کی صداقت کا اعلان کر دے، اللہ جس زبان کو سچا کہہ دے، وہ زبان جب بولتی ہے تو علی بولتی ہے، وہ زبان جب بولتی ہے تو نہج البلاغہ بنتا ہے. اس زبان سے صادر ہونے والے جملے نظام حیات قرار پاتے ہیں. قیامت تک کے لوگوں کے لیے اگر کوئی دستور و حیات اور نظام تربیت مطلوب مقصود ہو تو اسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. نہج البلاغہ ایک ایسی مہجور، متروک اور مظلوم کتاب ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جیسا اس کا بولنے والا مظلوم ہے، ایسی یہ کتاب بھی مظلوم ہے. جیسا مولا کی ذات کو ظلم کا نشانہ قرار دیا گیا، ایسا علی کا کلام بھی دشمن کی نگاہوں میں بھی. اور ایک گلہ اور ایک شکوہ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، ایک گلہ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور وہ گلہ یہ کہ ایسی کتاب جسے ہندو، عیسائی اور یہودی پڑھتے ہوں، جسے مولا کے دشمن اپنی حکومتوں کو منظم کرنے کے لیے اپنے پاس محفوظ کرتے ہوں، جسے اقوام متحدہ میں کامیاب ترین نظام حکومت کے طور پر اسی کتاب سے خط کو ترتیب دے کر ان کاغذات میں رکھ دیا جائے کہ جو کامیاب، تاریخ میں کامیاب حکومتوں کا نظام حکومت رہا. جس کتاب سے نکالا گیا ایک خط جسے حضرت مالک اشتر کو میرے مولا نے لکھ کر دیا تھا، وہ خط دنیا جہان میں ایک ایسا نظام حکومت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اقوام متحدہ میں بھی جس خط کو ایک دستاویز کے طور پر کامیاب نظام حکومت کا دستاویز، اور علامہ رشید ترابی مرحوم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد اس کا انگلش ترجمہ قائد اعظم کو دیا تھا.
اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس انگلش ترجمے کو اپنے تمام تر ماتحت اور حکومت کے اہلکاروں اور شخصیات اور افسران کو ارسال کیا تھا، اور اس کے بعد بارہا پاکستان کی حکومتوں میں مختلف بیدار افسران، سمجھدار افسران نے اسے اپنے اداروں میں عام کیا اور لوگوں تک پہنچایا کہ اسے پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے۔ میرے مولا علی نے ایک ایسا نظام حکومت ترتیب دے کر دیا، ایسا نظام حکومت ترتیب دیا کہ جو آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آج کے لیے لکھا گیا ہے۔ لکھنے والا اور بولنے والا 1400 برس پہلے لکھ رہا ہے، لیکن جب آج کا انسان اسے پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج اسے ترتیب دیا ہے، آج کے مسئلوں کا حل اس میں موجود ہے، آج کی مشکلات کا حل اس میں موجود ہے۔ یہ انداز بیان یا اللہ کا ہے یا اللہ کی کتاب کے مفسر علی کا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ نہج البلاغہ میں نہیں کہہ رہا، لبنان کا ایک عیسائی ادبیات کا پروفیسر نائل مرصفی نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی، توجہ ہے حضرات، اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو قرآن مجید کی عملی تفسیر مسلمان پیش کرنے سے عاجز تھا، اس لیے کہ مسلمان پر ایک الزام صحیح ہے کہ یہ بولتے ہیں کر کے نہیں دکھاتے، کہ اسلام بہت اچھا نظام ہے مگر مسلمان اس کردار میں کمزور دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اسلامی دستورات پر جتنا غیر مسلم عمل کر رہے ہوں، جتنا دوسرے عمل کر رہے ہوں، یہ شرمناک بات ہے، افسوسناک بات ہے، ایک کڑوی گولی ہے جو میں کھا رہا ہوں عزیزان گرامی، لیکن حقیقت ہے کہ جو اسلام کے دستورات وہ ہمیں مسلمانوں میں جیسے دکھائی دینے چاہیے ایسے مسلمان میں دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن اگر نہج البلاغہ تاریخ کے صفحات پر نہ اترتا، اگر یہ کتاب تاریخ کے صفحات پر موجود نہ ہوتی اور سید رضی نے 1000 سال پہلے، یہ نہج البلاغہ، اس کی خدمت، اس کی تاریخ 1000 سال پرانا ہے، یہ 34 صدی ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے، 1433 چل رہا ہے، تقریباً 1000 سال سے چند سال زیادہ ہو چکے اس کتاب کو تدوین ہوئے۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو مسلمان شرمسار رہتا کہ قرآن نازل ہوا تھا عمل کرنے کے لیے، کبھی کوئی مثال ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہو؟ لہٰذا آج اس منبر سے میں اپنے موضوع کے مطابق بات کرتا ہوا عرض کروں کہ مولا کا ایک ایک کلمہ، توجہ چاہوں گا، مولا کا ایک ایک فقرہ، مولا کا ایک ایک خط، مولا کا ایک ایک خطبہ اور کلمات قصار میں مولا کا ایک ایک جملہ ایسا آفاقی جملہ ہے کہ ہر جملے پر شارحین نہج البلاغہ نے ہر جملے پر اور ہر خط کے اوپر، ہر خطبے کے اوپر قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا ہے۔ علی گویا قرآن کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں۔ یہ غلط فہمی انہی لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہے جو نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ علی سے قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، کہ یہ ہم لوگ قرآن کے مقابل نہج البلاغہ کو لاتے ہیں۔ خبردار، تم نے اگر قرآن کو پڑھ لیا ہوتا، تم نے اگر نہج البلاغہ کو پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوتا کہ نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر کا نام ہے۔ ایسی جامع تفسیر، ایسی مکمل تفسیر، اور صرف زبانی تفسیر نہیں ہے، صرف علم کا اظہار نہیں ہے، کیونکہ تفسیر جب کہہ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ سامنے آتا ہے کہ گویا علم کا اظہار ہے۔ مولا نے اپنے علم کا اظہار کیا، قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو نہج البلاغہ میں ہمیں مل جائے گی، لیکن یہ علم کا اظہار نہیں ہے۔ علی کی کتاب نہج البلاغہ قرآن کی علمی تفسیر کے ساتھ عملی تفسیر ہے، لہذا یہ کہہ سکتا تھا قرآن کا مخالف اور دشمن کہ یہ آسمانی باتیں ہیں، قابل عمل نہیں ہے۔ اسلام کا دشمن یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ الہی باتیں ہیں، وحی کی باتیں ہیں، آسمانی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا کہاں ممکن ہے؟ لیکن میرے مولا علی نے ان پر عمل کر کے بتایا کہ نہیں، میں عمل کر کے بتا رہا ہوں اور ایسا نظام منظم کر کے دے رہا ہوں، قیامت تک اس پر عمل بھی ہوتا رہے گا۔ نہج البلاغہ پر عمل، قرآن پر عمل ہے۔
قرآن مجید اور نہج البلاغہ ایک دوسرے کے قریب، اور اللہ نے اس کلام کو بغیر مفسر کے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا کلام محتاج مفسر ہے۔ بھائی سرکار دو جہاں کے 4 کام بیان کیے نا قرآن مجید نے، نبی 4 کام لے کر آئے۔ هو الذی بعث فی الامیین، سورہ جمعہ، وہ اللہ کہ جس نے بھیجا ہے اپنے نبی کو امیوں میں، جاہلوں اور ان پڑھوں میں نہیں بھیجا ہے۔ امی کہتے ہیں اصلی اور اصالت رکھنے والوں کو۔ نبی مکرم نے سب سے پہلی تبلیغ مشرکین قریش کے سامنے نہیں کی ہے، مکے والوں کے سامنے سب سے پہلی تبلیغ نہیں کی ہے، اپنے خانوادے کے سامنے کی ہے۔ سب سے پہلا مخاطب نبی مکرم کا حضرت ابو طالب ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے، علی بن ابی طالب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان اصلی لوگوں میں بھیجا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہتے ہیں ماں کو، ام القریٰ کہتے ہیں مکے کو، تمام قریوں کی ماں۔ اگر امی کا مطلب ان پڑھ لیا جا رہا ہے تو امی کا خاندان اور امی کا جو لغت کے اندر تفسیر اور تشریح ہے، یعنی اور اصل سے وابستہ لوگ۔ اللہ نے اپنے نبی کو امیوں میں بھیجا، جس کا کام یہ ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 کام نبی کو کرنے ہیں۔ نبی 4 کام کرنے کے لیے سب سے پہلا کام نبی کا اللہ نے یہ بیان کیا کہ میرا پیغمبر آیات قرآنی کی تلاوت کرے گا تمہارے اوپر، جن سے وہ مخاطب ہے ان پر آیات الہی کی تلاوت کرے گا۔ پھر کام یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے گا، پھر یہ کہ کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ ہم کہیں اللہ سے، یا اللہ، ہر عربی جاننے والا تلاوت کر سکتا ہے، ہر گرامر جاننے والا تلاوت کر سکتا ہے، ہر قاری قرآن کیونکہ وہ عربی سے آشنا ہوتا ہے اس لیے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو نے اپنے پیغمبر کو 4 کاموں میں ایک کام یہ دیا کہ وہ تلاوت کر کے سنائے۔ بھائی یہ کام تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر تو عربی جاننے والا یہ کام کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے اس لیے ایک کام پیغمبر کا یہ بیان کیا، اس لیے کہ تلاوت اور قرأت وہ کر سکتا ہے جس نے لہجے کو بھی سنا ہو۔ ایک سوال میرے محمد عالمہ، بھائی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور آج کا قاری اگر تلاوت کر رہا ہے تو اس لیے کہ 7 قاریوں کی تلاوتیں موجود ہیں، 7 قاریوں کی قرأتیں موجود ہیں، تب جا کے آج کا قاری تلاوت کرتا ہے۔ لیکن جب سب سے پہلے پیغمبر اکرم تلاوت کریں گے تو پیغمبر اکرم کا ایک کام تلاوت یہ ہے۔ دیکھیے میں اپنے بچوں اور نوجوانوں اور کمسنوں کے لیے مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ ایک جملہ ہے، آپ آ گئے جی، ایک مرتبہ وعدے کی وفائی کا منظر ہو اور وعدہ وفا ہو رہا ہو، بلایا تھا کہ بھئی اتنے بجے آنا ہے اور وہاں جائے، تو وہاں کہا جائے گا آپ آ گئے، لہجہ کچھ اور ہوگا، خوشی کا ہوگا، شاباش کا ہوگا، آفرین کا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ بلایا نہیں تھا پھر بھی ٹپک پڑے اور وہاں بھی یہی کہا جائے کہ آپ آ گئے، لفظ تو ایک ہی ہے مگر لہجہ بدلا ہوا ہوگا۔ بھئی تھوڑا سا ہاں ہو کرتے رہیے گا۔ اگر فرض کیجئے دسترخوان لگا ہو، بلایا کسی اور کو تھا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوشبو آ جاتی ہے اور وہ بھی دسترخوان پر آ جائے اور وہاں بھی کہا جائے آپ آ گئے۔ اب لفظ ایک ہی ہے مگر جیسے جیسے محل بدل رہا ہے، جیسے جیسے موقع بدل رہا ہے، لہجے میں فرق آتا چلا جائے گا۔ الفاظ اللہ کے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ لہجہ کیسا اختیار کیا جائے؟ یہ نبی کو کہا تلاوت کر کے بتاؤ، اس لیے کہ تم ہمارے لہجے سے آشنا ہو۔
لہذا قرآن مجید ایک لہجے کا محتاج. نبی لہجہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے. اللہ کسی نبی کے قریب کرنا چاہتا ہے, کسی نبی سے دور کرنا چاہتا ہے. بھئی دیکھیے, یہ لہجہ اگر نہ ہوتا تو ایک تذکرے کے درمیان آئے تطہیر آئی ہے. یہ لہجہ ہی بتائے گا کہ کہیں اور کچھ اور لہجہ ہے, اور کچھ بعد میں کچھ اور لہجہ ہے, اور درمیان میں کچھ اور لہجہ ہے. یہ قرآن مجید کا لہجہ بدلے گا تب معلوم ہوگا کہ تعریف ہو رہی ہے یا کوئی تنقید ہو رہی ہے. لہذا لہجے کا محتاج تھا. کہا کہ یتلو علیہم آیات, میرا پیغمبر تمہارے اوپر آیات الہی کی تلاوت کر کے بتائے گا. عزیزان گرامی, قرآن مجید معجزہ ہے اور نہج البلاغہ معجزہ ہے. ان دونوں کے اعجاز ہونے میں فرق اتنا ہے, ایک وحی ہے اور کلام الہی ہے, ایک تفسیر ہے اور کلام علوی ہے. لیکن معجزہ جسے کہا جاتا ہے کہ جس کے مقابل کوئی دلیل نہ لا سکے, جس کے مقابل کوئی خطبہ نہ لا سکے. ارے اتنے بڑے بڑے خطبے مولا کائنات کا کون جواب لائے گا؟ میں ایک اہل سنت کے عالم دین کا جملہ نقل کر رہا ہوں جو مصر کے عالم دین ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علی کے خطبوں کا جواب کون لائے گا؟ علی کے ایک فقرے کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. علی ابن ابی طالب کے جو 480 فقرات ہیں مولا کائنات کے کلمات اختصار کے اندر, ان فقروں جیسا ایک فقرہ کوئی نہیں بنا سکتا. اور خطوط جیسا مولا ایک جگہ مصروف ہے اور چند اصحاب ہیں کہ جو خطوط کر رہے ہیں. ان اصحاب میں ایک ہیں جناب ابو الاسود دغیلی, مولا کے شاگرد بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں اور پہلے علم نحو کے عالم ہیں. جی, علم نحو کے پہلے عالم دین اور مولا کے شاگرد گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں شاعر بڑا ہے اور فلاں شاعر بڑا ہے اور فلاں شاعر بڑا ہے, اور آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ کون سا شاعر اور کون سا ادیب بڑا ہے. ایک مرحلے پہ بہرحال مولا نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا تم سب غلط کہہ رہے ہو. یہ جو معیار تم نے بنائے ہیں کہ فلاں شاعر بڑا ہے اور تم نے کہا فلاں شاعر بڑا ہے, تم جس فلاں شاعر کا نام لے رہے ہو وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اچھا شعر کہتا ہے, لیکن جب مسلح پر بیٹھتا ہے تو اسے شعر نہیں کہا جاتا. اور فلاں شاعر جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے اگر وہ غزل کہتا ہے تو اچھا کہتا ہے, لیکن اگر مرثیہ کہنے کو دے دیا جائے تو وہ مرثیہ اچھا نہیں کہہ پاتا. میرے مولا نے فرمایا فلاں شاعر جب سخاوت کا باب آتا ہے تو وہ اچھا کلام کہتا ہے, لیکن جب شجاعت کا باب آتا ہے تو اسے کلام کہنا ہی نہیں آتا. یہ تم کیسے طے کر رہے ہو کہ فلاں شاعر بڑا ہے یا فلاں شاعر بڑا ہے؟ یہ تم نے کیسے معیارات بنا لیے؟ شاعر وہ شاعر ہے جو ہر حال میں شعر کہہ کر دکھائے. بڑا شاعر وہ شاعر ہے, مولا کی گفتگو ہے, بڑا شاعر وہ ہے کہ جو ہر حال میں شعر کہہ کر دکھائے. بس اسی اثنا میں ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ میرے نزدیک تو سب سے بڑا ادیب وہ ہوگا کہ جو مشکل ترین خطاب کرے. کا مشکل کا معیار کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ الفاظ میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الف ہے. ہمارے سامنے ایسا کوئی ادیب دکھائی نہیں دیتا جو بغیر الف کے خطاب کرے, ایسا خطبہ ارشاد کرے کہ جس میں ایک دفعہ بھی لفظ حرف الف نہ آتا ہو. میرے مولا نے کہا تو نے آج کہا ہے, لے آج سن لے. میرے مولا نے ایک خطبہ اسی وقت فی البدیع خطاب فرمایا جس میں اللہ کی صفات کو بیان کیا اور جس میں 980 الفاظ استعمال ہوئے مگر ایک مرتبہ بھی الف استعمال نہیں کیا. ایک اور نے بڑھ کر کہا یا علی, اور وہ یہ خطبہ بغیر الف جو ہے, بغیر الف کا خطبہ مولا کا بحار الانوار کے اندر موجود ہے, نہج البلاغہ میں نہیں ہے. کل کی مجلس میں شاید میں نے کہہ دیا ہو کہ نہج البلاغہ پورا کلام مولا کا نہیں ہے, منتخب ہے. سید رضی کا ذوق ہے, سید رضی کا انتخاب ہے, سید رضی کی پسند ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. میرے مولا کے اتنے وسیع کلام میں سے سید رضی جس پر دیوانہ ہو گئے, جس پر نثار ہونے کو تیار ہو گئے, سید رضی کے نزدیک اس سے بڑا کلام کہیں نہیں تھا, تو سید رضی نے اسے نہج البلاغہ کی صورت دے دی, ورنہ اور کلام. پھر ایک مرتبہ ایسے ہی کہنے لگا ایک شخص یا علی یہ تو بہت بڑا کمال ہے کہ آپ کا یہ خطبہ, حضرت سے کہنے لگا, کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اگر کوئی ایسا کلام کہہ کے دکھائے جس میں نقطہ استعمال نہ ہو, اتنے الفاظ استعمال ہوں
اور ان کے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا لفظ استعمال نہ ہو جس کے نیچے یا اوپر یا درمیان میں نقطہ لگتا ہو۔ مولا نے کہا سنو، ایک مرتبہ خطاب کرنا شروع کیا، 1500 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل خطبہ ہے جو میرے مولا نے، ایک سلمان بھیجے مولا علی کے ذات پر، اور وہ خطبہ موجود ہے سفینۃ البحار کے اندر۔ اس خطبے کو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے۔ یہ دونوں خطبے اعجاز بیانی حیدر کرار ہے، اسی میں دم ہے کیسا ہے۔ آج اگر اس جیسا خطبہ یا اس جیسا خطبہ لکھنا چاہیں گے تو مدتوں لگیں گی الفاظ کا انتخاب کرنے میں کہ جو جملہ بھی سیدھا بنتا ہو، جو مفہوم بھی پورا نکلتا ہو، جس میں ادبیات بھی پائی جاتی ہو۔ ورنہ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے مقابل بھی لوگ سورہ بنا کر لے آئے تھے۔ کسی میں دم ہے تو نہج البلاغہ کے مقابل کو خطبہ لکھ کر دکھائے، ورنہ لکھنے والوں نے تو قرآن کے مقابل بھی سورہ لکھ ڈالا۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو 10 سورے قرآن جیسے 10 سورے لکھ کے دکھا دے۔ پھر دیکھا یہ عاجز ہیں تو کہا چلو 10 نہیں تو 3 لکھ کے دکھاؤ۔ اللہ نے اور رعایت دی تھی، جب 3 بھی نہیں لکھ سکے تو اللہ نے کہا 1 سورہ لکھ دو، جب 1 سورہ بھی نہیں لکھ سکے تو اللہ نے کہا کہ 1 آیت لکھ دو۔ 1 آیت بھی کوئی قرآن مجید کے مقابل نہیں لے کر آئے۔ تو پیغمبر کی رحلت کے بعد ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو لوگوں نے کہا بھائی حضرت کے اوپر تو قرآن نازل ہوا تھا، تمہارے پاس بھی کوئی کلام ہے اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میرا جواب لے آؤ تو تم جیت گئے۔ کہنے لگے کہ ہاں ہم قرآن کے مقابل جو ہے ایک سورہ لکھ دیتے ہیں، اور وہ سورہ لے کر آئے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب قصیر، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ایک سورہ۔ لہذا قرآن مجید ہی کے الفاظ کو ادھر سے ادھر، جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، بھئی قرآن کے الفاظ کو استعمال کرو، عقل بھی تو چاہیے نقل کرنے کے لیے۔ اگر قرآن مجید کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہو تو کم سے کم جملہ تو اتنا وزنی ہو جو قرآن کے وزنی جملوں کے سامنے آ سکے۔ اب اگر قرآن مجید کا جواب دیا جا رہا ہے تو مزہ کا خیز ہے، اور کسی میں دم نہیں ہوا کہ وہ مولا علی کے کسی خطبے کے مقابل کوئی خطبہ پیش کر سکے۔ میں ایک جملہ آپ کے توسط سے اور کہتا ہوا پڑھوں کہ جو آفاقی کلام نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، کسی کی فکر وہاں تک نہیں پہنچتی، کسی کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ آپ بتائیے سب سے پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا جس میں مولا نے آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے، کوئی کیا بتائے گا کہ آسمان کیسے بنائے سوائے حیدر کرار کے؟ مولا فرماتے مولا علی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں آسمانوں کی خلقت کے بارے میں کہ اللہ نے سب سے پہلے جب کو بنایا، جیم واو جب، اللہ نے سب سے پہلے جب کو بنایا۔ جی جب کو اگر آپ اردو میں کہیں تو ماحول کو بنایا۔ اب مولا ماحول بنانے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اب یہ اللہ جانتا ہے کہ ماحول کسے کہتے ہیں اور علی جانتا ہے کہ ماحول کسے کہا جاتا ہے۔ پہلے خطبے کے اندر آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہو، آپ آمادہ ہیں نا اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں؟ پہلے خطبے میں مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے پروردگار عالم نے جو بنائی، ماحول بنایا، اور جو بنانے کے بعد اللہ نے فضا کو اور ہوا کو خلق کیا، اور ہوا آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی مخلوق تو پانی ہے، اس کا تذکرہ نہیں، آسمان کیسے بنائے اسے بنایا بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے جو بنائی، جو کے بعد اللہ نے ہوا کو خلق کیا اور ہوا کو اس جو کے درمیان چھوڑ دیا، تو ایک مرتبہ یہ ہوا پھیلتی چلی گئی، اور جب ہوا پھیلنے لگی تو اس کے درمیان اللہ نے ایک دراڑ ڈال دی، اور اس دراڑ کے اندر اللہ نے پانی کو ڈال دیا، اور پھر اس ہوا اور اس پانی کے تلاطم کو ایجاد کیا، اور طوفان ایجاد ہونے لگے، طوفان بننے لگے تو جھاگ بننے لگے، اور جھاگ اتنے بڑے بنے کہ پہاڑوں کی طرح جھاگ بنتے چلے گئے، اور جب پہاڑوں کی قامت کے مطابق جھاگ بن گئے تو پھر اللہ نے ہوا کو واپس بلا لیا، اور جب ہوا واپس آ گئی تو ان کی تہ بننے لگی، اور جب تہ مضبوط ہو گئی تو انہیں کو آسمان نام دے دیا۔ مولا آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کر، کل میں نے ایک قول مولا کی کلمات اختصار میں سے بیان کیا تھا،
تعجبوا لهذا الانسان، مجھے انسان کی خلقت میں تعجب ہے، یتکلم بلحم، اللہ نے کیا بنایا ہے کہ یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یتنفس بخرم، سوراخوں سے سونگھتا ہے، ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعظم، اور ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یہ اینٹی اسپیشلسٹ جانتا ہے کہ جو ہڈیاں اندر بچتی ہیں تب جا کے انسان سنتا ہے، یہ ظاہری کان ہمارا نہیں سناتا۔ ایک برادران اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا مولانا یہ قول سن کے مولا علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں، اور جب کہہ رہے ہیں کہ جب اندر کا حال جاننے کے لیے کوئی آلہ نہیں بنا تھا۔ کیسے معلوم ہوا کہ اندر تو ہڈیاں بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں؟ اور پھر یہ جو چربی کا تذکرہ ہے کہ مولا فرمانے چربی سے دیکھتا ہے، ہماری آنکھ میں ایک سفید چربی دکھائی دے رہی ہے، یہ نہیں ہے وہ جس کا تذکرہ علی کر رہے ہیں۔ اگر میرے مولا یہ ظاہری چربی جو سفید ہمیں دکھائی دے رہی ہے ایک کالی پتلی کے اطراف کے اندر، یہ چربی نہیں ہے جس کا علی تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کا تذکرہ ہوا تو پھر یہ راز کی بات کیا بتائی؟ بھائی اندر کی بات کہاں بتائی؟ یہ تو ہم سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ چربی سے دیکھ رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں وہ توجہ کریں کہ یہ جو ہماری آنکھ کے اندر چربی کے درمیان ایک کالی پتلی ہے، اس کالی پتلی کے درمیان ایک ڈاٹ، ایک نشان، ایک دھبا ہے، ایک بہت ہی معمولی سا نقطہ ہے، اس نقطے کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک چربی کا نقطہ ہے، اور جب انسان اس نقطے سے دیکھتا ہے تو وہ چربی ہے جو تصویر بناتی ہے۔ میرے مولا فرما رہے انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک عیسائی نہج البلاغہ کے مفسر نے کہا کہ میں علی کے ان اقوال کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ ساری دنیا یا علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے۔ قرآن جیسے معجزہ ہے ایسا قرآن کی تفسیر بھی معجزہ ہے، اور یہی نائل مرصفی جو عیسائی شارح نہج البلاغہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر علی کی نہج البلاغہ نہ ہوتی تو کیسے ثابت ہوتا کہ کوئی مفسر قرآن ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی جتنی احادیث ہیں وہ احادیث صرف قرآن کی تفسیر کے عنوان سے نہیں ہے۔ میں سرکار کی نالین پاک سے لگی ہوئی خاک کے ذرات پر قربان، اور سرکار سے محبت اور عقیدت اور مودت کرنے والوں پر قربان، لیکن 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی، 13 برس مکے میں گزرے، 10 برس مدینے میں گزرے، اور 10 برس کی مدنی زندگی میں 80 جنگوں میں مصروف رہے۔ تبھی تو فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ کیوں فرما دیا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں؟ اس لیے کہ باپ کا کام ہے تربیت کرنا، جب تک باپ تربیت مکمل نہ کر لے باپ کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہوتی۔ میں 23 برس کی زندگی میں جو پیغام چھوڑنے تھے ان کا کچھ حصہ علی کے حوالے کر رہا ہوں، اور لوگ الجھن کا شکار نہ رہے، لہٰذا میں نے کہہ دیا جیسے میں تمہارا باپ ہوں ایسے علی تمہارا باپ ہے، اور علی بن ابی طالب کو اپنے باپ کے طور پر تصور کرنا، اور فرمایا یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں اور تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے۔ ہمیں تعویل کی بنیاد پر بھی دشمنوں کا چہرہ دکھانا تھا، تنزیل کی بنیاد پر بھی دشمنوں کا چہرہ دکھانا تھا۔ پیغمبر کے دو دشمن تھے، ایک کو کافر کہتے ہیں، ایک کو منافق کہتے ہیں۔ اچھا اگر آپ آمادہ ہیں تو اس قول کو تھوڑا سا میں اس کی اور تشریح جو میں بیان کرتا ہوں۔ معمولاً یہ نہیں کہا جاتا کہ
تمہارے دو باپ، انا و علی ابا وہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، دو باپ، اس لیے کہ باپ کی ذمہ داری 23 برس میں مکمل نہیں ہوئی، دشمنوں نے الجھائے رکھا، اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تم اپنے بعد علی کو چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ امت کی سرپرستی کریں۔ اور معمولاً عزیزان گرامی، آپ نے اگر شادی کی تقریبات میں محسوس کیا ہو تو عالم دین موکل سے اجازت لیتا ہے، وکیل بنتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ذرا اور اہتمام کیا جاتا ہے، لڑکی کا وکیل علیحدہ ہوتا ہے، لڑکے کا وکیل علیحدہ ہوتا ہے، اگرچہ بہت ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی سے اجازت لینے کے بعد وکیل جب نکاح کے سیغے جاری کرنے لگتا ہے تو والد سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ ولی ہے، باپ ولی ہے، اور ولی کی اجازت کے بغیر اس کی بیٹی کا حق کیسے ممکن ہے؟ لیکن کبھی غور کیا کہ کسی وکیل نے، کسی عالم دین نے کسی لڑکی، کسی دلہن کی ماں سے بھی پوچھا ہو؟ کبھی ماں کا مقام بہت اونچا ہے، ماں کا ادب بہت زیادہ ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن کبھی بھی کوئی عالم وکیل باپ سے پوچھنے کے بعد ماں سے نہیں پوچھتا، بلکہ ماں سے نہیں پوچھتا اس لیے کہ باپ ولی ہے۔ اب یہاں جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس وجہ سے نہج البلاغہ گویا وہی مقام رکھتی ہے کہ جو ایک مفسر اولی اور پہلے مفسر کا مقام ہو۔ پیغمبر نے فرمایا۔ اچھا، ہم پر بہت ساری باتوں کا الزام اور تہمتیں ہیں، ہمیں نا سمجھ توحید نا شناس لوگوں نے ہماری توحید پر تبصرے بھی کیے ہیں، مگر مجھے کسی سے کوئی نہ غرض ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی سمجھانے کا مطلب ہے۔ مجھے تو ان جوانوں اور ان بچوں کو اس سمت پر لے کر جانا ہے جو اہل بیت کی سمت ہے۔ اب میں کہاں سے وہ خطبہ مولا کا نہج البلاغہ سے نکال دوں کہ جسے تجھے پڑھنے کے بعد کوئی اعتراض ہوگا؟ میں تیرے اعتراض پر نہیں جاؤں گا، میں تو مولا کے کلام کو آگے بڑھاؤں گا۔ لہذا مولا نہج البلاغہ کے 91 خطبے کے اندر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے مولا فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ۔ ہم آتا ہے سننے کو؟ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ قرآن مجید کا صحیح مفسر کون ہے پیغمبر کے بعد؟ پیغمبر کے علاوہ، پیغمبر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کس سے لی جائے؟ کون بتائے گا کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کون تفسیر قرآن کرنے کا حق رکھتا ہے؟ لہذا مولا فرماتے اپنے خطبے میں، اور نہج البلاغہ کے اندر خطبہ ہے، انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی کو بھی دیکھ رہا تھا، میں نور رسالت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایک نور اترتا تھا، کسی کی آنکھوں میں وہ بینائی نہیں ہے جو اس نور وحی کو دیکھ سکے سوائے علی بن ابی طالب کی ذات کے۔ فرماتے انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا جب رسالت نازل ہوتی تھی، اور میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا۔ اور فرماتے ہیں اشم ریحت الوحی والنبوہ، جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو سوائے نبی کے اور میرے کسی کو ایک خاص خوشبو آتی تھی، میرے اور نبی کے علاوہ وہ خوشبو کسی کو نہیں آتی تھی۔ جب وہ وحی نازل ہوتی تھی اشم ریح النبوہ والوحی والنبوہ، اور جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایک خوشبو مجھے آتی تھی، اور جب نبی کو نبوت کا کام دیا جاتا تھا تو مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ فریضہ آیا ہے، میں جان لیتا تھا۔ اور فرماتے لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، میں نے شیطان کے چیخ مار کے رونے کی آواز سنی جب وحی نازل ہوتی تھی۔
جب وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی، تو میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ ما ہاتھ رننا، یہ آواز کیسی ہے؟ فرمانے لگے ھذا رن الشیطان، یہ شیطان کے گریے کی آواز ہے۔ اور جب نبی نے یہ دیکھ لیا کہ میں نور وحی کو بھی دیکھتا ہوں، نور رسالت کو بھی دیکھتا ہوں، میں ریح